بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو یسرب کے والی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سب پیاری بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سننے کے کچھ دن بعد ہی جابر بن عبداللہ انصاری نے کربلا کا سفر شروع کیا۔ یزید اور ابن زیاد جیسے ظالم اور سفاک افراد نے بھی اسے اس سفر سے نہیں روکا۔ جابر کے ساتھ اس سفر میں اس کا شاگرد عطیہ حوفی بھی تھا۔ شیخ طوسی نے جابر کو امام حسین علیہ السلام کا پہلا ظاہر قرار دیا ہے جو 20 صفر 61 ہجری کو کربلا میں وارد ہوئے۔ طبری اپنی سند کے ساتھ عطیہ حوفی سے نقل کرتے ہیں کہ عطیہ حوفی نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے کوفہ سے نکلے۔ جب ہم کربلا پہنچے تو جابر فرات کے ساحل کے قریب گئے اور غسل انجام دیا اور محرم افراد کی طرح ایک چادر پہنی، پھر ایک تھیلی سے خوشبو نکالی اور اپنے آپ کو اس خوشبو سے معطر کیا اور ذکر الہی کے ساتھ قدم اٹھانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ حسین ابن علی کے مرکز کے قریب پہنچے۔ جب ہم نزدیک پہنچے تو جابر نے کہا، میرا ہاتھ قبر حسین پر رکھو۔ میں نے جابر کے ہاتھوں کو قبر حسین پر رکھا اور اس نے قبر حسین ابن علی کو سینے سے لگایا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے جب اس کے اوپر پانی ڈالا تو وہ ہوش میں آیا اور اس نے 3 مرتبہ یا حسین کی آواز بلند کی اور کہا، بلند آواز میں پکارا، حبیب لا یجیب حبیبا، کیا دوست کو جواب نہیں دیتا؟ پھر جابر خود جواب دیتے ہیں، آپ کس طرح جواب دو گے کہ آپ کے مقدس سر کو جسم سے جدا کیا گیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پیغمبر خاتم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور فاطمۃ الزہرا کے فرزند ہیں۔ آپ اس طرح کیوں نہ ہوں، کیونکہ خدا کے رسول نے اپنے دست مبارکہ سے آپ کو غذا دی ہے اور نیک لوگوں نے آپ کی پرورش اور تربیت کی ہے۔ آپ نے ایک پاک اور بہترین زندگی اور بہترین موت کو چنا ہے اور آپ نے ایک بہترین موت حاصل کی ہے۔ اگرچہ مومنین آپ کی شہادت سے محزون ہیں اور اس سے نالاں ہیں، خدا کی رضایت اور سلام شامل حال ہو۔ اے فرزند رسول خدا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو ایسی شہادت نصیب ہوئی جیسے یحییٰ بن زکریا کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر اس کے بعد جابر نے سید الشہداء علیہ السلام کے اطراف میں موجود قبروں کی طرف دیکھا اور کہا، سلام ہو آپ لوگوں پر اے پاکیزہ ہستیاں کہ آپ لوگوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور ملحدوں کے ساتھ جہاد کیا اور خدا کی اتنی عبادت کی کہ یقین کے مرحلہ تک پہنچ گئے۔ قسم اس ذات کی کہ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت پر مبعوث کیا، ہم بھی آپ لوگوں کے اس عمل میں شریک ہیں۔ عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ ہم کس طرح ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نے نہ کوئی کام انجام دیا ہے، نہ ہم نے تلوار ہاتھوں میں اٹھائی ہے اور نہ ہم نے کسی سے جنگ کی ہے، لیکن ان لوگوں کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا کیا گیا ہے، ان کے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور ان کی شریک حیات بیوہ ہو گئی ہیں۔ جابر نے مجھے جواب دیا کہ اے عطیہ، میں نے اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی گروہ کو چاہتا ہے تو وہ اس گروہ کے ساتھ محشور ہوں گے، اور جو کوئی بھی کسی گروہ کے عمل سے راضی ہو تو وہ بھی اس گروہ کے اعمال میں شریک ہوں گے۔ اس بستی کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے کہ میرا اور دوسرا چاہنے والوں کا ارادہ بھی وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کا تھا۔ پھر اس کے بعد جابر نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے کوفہ کی طرف لے چلو۔ چنانچہ جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو انہوں نے کوفہ جاتے ہوئے کہا، اے عطیہ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تجھے وصیت کروں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سفر کے بعد میں تم سے دوبارہ ملوں۔ اے عطیہ، آل محبت کے چاہنے والوں سے محبت کرو جب تک کہ وہ آل محبت سے محبت اور دوستی کرتے ہیں۔ آل محمد کے دشمنوں سے عداوت کرو جب تک کہ وہ آل محمد سے دشمنی کرتے ہیں، اگرچہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہو، رات کو شب بیداری میں ہی کیوں نہ گزارتا ہو۔ آل محبت کے چاہنے والوں کے ساتھ رواداری اور نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ اگر ان کے پاؤں اور گناہوں کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے تو ان کا دوسرا پاؤں آل محمد کی محبت کی وجہ سے مضبوط اور ثابت قدم رہے گا۔ اے عطیہ، بے شک آل محمد کے چاہنے والے جنت میں جائیں گے جبکہ ان کے دشمن جہنم میں چلے جائیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے آغاز پر آپ کے اصحاب کی تعداد بہت کم تھی اور جابر بن عبداللہ انگشت شمار اصحاب میں شامل تھے۔ وہ اپنے
بڑھاپے کی وجہ سے حجاج بن یوسف سکتی کے تعاقب سے محفوظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ انصاری سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے جابر، تم اس قدر عمر پاؤ گے کہ میری ذریت میں سے میرے ایک فرزند کا دیدار کرو گے۔ جابر کو اس فرزند کی تلاش تھی، حتیٰ کہ مسجد مدینہ میں پکار پکار کر کہتے تھے یا باقر العلم، اور آخر کار ایک دن امام محمد بن علی علیہ السلام کو تلاش کیا، ان کا بوسہ لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام انہیں پیش کیا، کیونکہ نبی پاک نے ان سے فرمایا تھا کہ میری ذریت میں سے ایک فرزند کا تم دیدار کرو گے جو میرے ہم نام ہوں گے اور وہ علم کا سینہ چیرنے پھاڑنے والے ہوں گے، اور یہ اس علم کی تشریح کرتا ہے کہ جیسے کہ تشریح و تجزیہ کا حق ہے، پس میرا سلام ان تک پہنچا دو۔ اس لیے جب جابر بن عبداللہ نے ایک دن محمد بن علی علیہ السلام کو دیکھا اور ان کا بوسہ لیا اور رسول خدا کا سلام ان تک پہنچایا۔ جابر عمر کے آخری سالوں میں 1 سال تک مکہ میں بیت اللہ کی مجاورت میں مقیم رہے۔ اس دوران عطا بن ابی رباح اور عمرو بن دینار سمیت تابعین کے بعض بزرگوں نے ان کا دیدار کیا۔ جابر عمر کے آخری برسوں میں نابینا ہوئے اور مدینہ میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ مزی نے جابر کے سال وفات کے بارے میں بعض روایات نقل کی ہیں جن میں جابر کی سال وفات کے حوالے سے اختلاف ہے، سن 68 یا سن 79 ہجری تک ہے۔ بعض مورخین و محدثین منقولہ روایت کے مطابق جابر بن عبداللہ انصاری نے سن 78 ہجری میں 94 سال کی عمر میں وفات پائی اور والی مدینہ ابان بن اسام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔